معیشت کے اعتبار سے کمزور ہونا کسی انسان کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک برے ہونے کی دلیل نہیں. اگر یہ دلیل ہوتی تو سب سے غریب کون ہوتا؟ قارون ہوتا. سب سے غریب قارون ہوتا اور سب سے غریب سب سے مالدار نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے. لیکن یہ معیار نہیں. تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں رات میں نکلا پیشاب کرنے کے لیے, بڑی سخت بھوک لگی تھی. جب پیشاب کیا تو جب پیشاب کے میرے چھینٹے پڑنے لگے تو ایسا محسوس ہوا کہ یہ زمین نہیں ہے, کوئی اور چیز ہے, یہ کوئی اور چیز ہے. تو کہا اس کو ہم نے اٹھا لیا. وہ اونٹ کا ایک چمڑا, دیکھیے اس پر پیشاب کیا ہے, وہ اونٹ کا ایک چمڑا تھا, لایا, اسے ہم نے دھولا اور دھول کر کے اسے پہلے جلایا, جلا کر کے اس کا صفوف بنایا اور 3 دن تک اسے ہی منہ میں رکھ کر کے پانی پیتا تھا اور اسی پر گزارا کیا ہے. ذرا سوچیں وہ کتنا بڑا ٹکڑا رہا ہوگا, اسی پر پیشاب کیا ہے. لیکن مجبوری ہے, زندہ رہنا ہے, اور زندہ رہنے کے لیے پیٹ کے اندر کوئی چیز جانی چاہیے. زندہ رہنے کے لیے پیٹ کے اندر کوئی چیز جانی چاہیے. ترمذی شریف میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھنے کھڑے ہوتے تھے تو بعض صحابہ کرام بھوک کی تاب نہ لا کر کے بے ہوش ہو کر کے گر جایا کرتے تھے. لوگ سمجھتے تھے کہ انہیں مرگی کی بیماری ہو گئی, حالانکہ انہیں مرگی کی بیماری نہیں ہوتی تھی. کیا ہوتا تھا؟ وہ بیچارے بھوک سے رہا کرتے تھے. اور کہا کہ ان کے پاس جو کپڑے رہا کرتے تھے وہ اپنے کپڑے کو ایسے لے کر کے یہاں پہ لا کر کے صرف ایک کپڑا رہا کرتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو منع کر دیا کہ سجدے سے اپنا سر اٹھانے میں جلد بازی سے کام نہ لیں. کون؟ عورتیں. سجدے سے اس لیے کہ آپ کے ساتھ مسجد نبوی میں عورتیں بھی نماز پڑھا کرتی تھی. سجدے سے سر اٹھانے میں جلد بازی سے کام نہ لیں. کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ کوئی مسلمان سجدے میں گیا ہوا ہے اور اس کا سطر کھل گیا ہو, اس لیے کپڑا تنگ تھا. یہ حال تھا مسلمانوں کا, اور یہ حال تھی صحابہ کی غربت کا. تو عرض کر رہا تھا میں آپ لوگوں سے کہ دین کی اجنبیت کا یہ حال تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں خصوصاً مکہ مکرمہ کی جو زندگی تھی مسلمانوں کی, مسلمان سیاسی اعتبار سے بھی اجنبی تھا, اقتصادی اعتبار سے بھی اجنبی تھا, افراد کے اعتبار سے بھی اجنبی تھا, اور مسلمان دین پر عمل کے اعتبار سے بھی اجنبی تھا. ایک چیز اور آپ کے سامنے میں رکھتا چلوں, جو اس وقت کے حالات پر بہت فٹ پڑ رہا ہے. ان تمام چیزوں کے باوجود مشرکین نے لوگوں کو اسلام سے روکنے کے لیے کیا کیا طریقے استعمال کیے ہیں. وہ بہت طریقے ہیں. ان میں چند طریقے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو شیخ صفی الرحمن حافظہ اللہ کی کتاب تجلیات نبوت میں دیکھ لیں. ان کی کتاب تجلیات نبوت میں دیکھ لیں کہ مکہ کے مشرکین لوگوں کو دین سے روکنے کے لیے کیا کیا حربے استعمال کرتے تھے. ان میں سے 2 ایک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, اور ذرا سوچیں کیا وہ اس زمانے میں فٹ پڑ رہا ہے نہیں پڑ رہا ہے. پہلا حربہ جو استعمال کرتے تھے وہ حربہ یہ تھا کہ جو لوگ مسلمان ہونا چاہتے تھے, جو لوگ مسلمان ہونا چاہتے تھے, ان کے دلوں کے اندر شکوک پیدا کرنا چاہتے تھے. وہ لوگ انہیں شک اور شبہے کے اندر ڈالنا چاہتے تھے کہ ہر آدمی پڑھ لیتا ہے, لیکن قرآن کو سمجھنے کے لیے کہ کیا اس کے اندر ہے, اس کو ترجمہ سے اس کو پڑھنے کے لیے, اس پر غور کرنے کے لیے کس پر لوگ زیادہ توجہ دیتے ہیں. دوسرا طریقہ اس نے یہ استعمال کیا تھا کہ چند لونڈیوں کو اس نے تیار کیا, اور وہ لونڈیوں کی مجلس جمایا کرتا تھا جو ناچتی تھی اور گایا کرتی تھی. یہ کس لیے تھا؟ مسلمانوں کو دین سے ان کے اور قرآن سے روکنے کے لیے. اور آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا
کہ وہ ملک جو دنیا کا گنڈا ہے اور جو دنیا کے اندر امن کے نام سے فساد پھیلانا چاہتا ہے، جب ایک اسلامی ملک پر قبضہ کرتا ہے تو وہاں پر اس نے کیا کچھ کیا ہے؟ بلو فلمیں تک لا کر کے مفت تقسیم کیا ہے مسلمانوں کے بیچ میں. آخر یہ کیا، یہ بے نہیں وہی صورت نہیں ہے جو مکہ کے مشرکین نے استعمال کیا تھا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا. اسی بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اس غربت کی حالت میں جو طریقے اس وقت استعمال کیے جا رہے تھے، آج بھی بے نہیں وہی طریقے استعمال کیے جا رہے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو کرنا کیا چاہیے؟ یہ ایک سوال ہے. کیا یہ باتیں صرف سننے کی اور ختم ہو جانے کی ہیں؟ آپ نے فرمایا ہے کہ اسلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام غربت کی حالت میں پھیلا ہے، اجنبیت کی حالت میں پھیلا اور دوبارہ ویسے پلٹ جائے گا، بس معاملہ ختم ہو گیا. ایسا نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر ان حالات سے متعلق ہمیں اور آپ کو متنبہ کیا ہے، ہمیں اور آپ کو ان حالات سے نپٹنے کے طریقے کی طرف اشارہ کیا ہے. مثال کے طور پر ایک حدیث مسند احمد اور ابو داؤد میں حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. ذرا غور کریں کہ یہ حدیث اس وقت کتنی پھیٹ پڑ رہی ہے ہمارے اور آپ کے اوپر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوشک ان تداعى علیکم الامم کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها. وہ وقت دور نہیں ہے کہ تمہارے اوپر دنیا کی قومیں اسی طریقے سے پل پڑیں گی جس طریقے سے بھوکے کھانے والے کھانے کے پیالے کے اوپر پل پڑتے ہیں. اگر آپ لوگوں کو کبھی موقع ملا ہو، جو قیدیوں کو خوب بھوکا رکھا جاتا ہے اور لا کر کے میدان میں کھانا رکھ دیا جاتا ہے تو وہ کس طریقے سے کھانے کی طرف دوڑتے ہیں اور پل پڑتے ہیں. اور اگر خود تجربہ نہیں ہوا ہے تو کسی سے پوچھ لیے جس نے صورتحال دیکھی ہو. کہا اسی طریقے سے دنیا کی قومیں تمہارے اوپر پل پڑے گی. دنیا کی قومیں تمہارے اوپر پل پڑے گی. ہر قوم چاہے گی کہ مسلمانوں کا کتنا قتل عام ہم کر دیں، مسلمانوں کے اوپر کتنا بم ہم گرا دیں تاکہ ہمارا نام ہو جائے کہ ہم نے بھی اس جنگ کے اندر حصہ لیا تھا. مسلمانوں کی جو اقتصادی حالت ہے، مسلمانوں کے جو جائیداد ہے، اسے کتنا لوٹ لے ہر قوم چاہتی ہے دوڑ دوڑ کر کے چاروں طرف سے. میں تفصیل نہیں بیان کرنا چاہتا ایک ایک چیز کی، لیکن ذرا سوچیں ایک ناحیے سے کہ اس وقت مسلمانوں کے اوپر کس طریقے سے قومیں پل پڑ رہی ہیں. صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت ہم لوگ تھوڑے ہوں گے؟ اس وقت ہم لوگ تھوڑے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، اس وقت تم تو بہت زیادہ ہوگے، لیکن تمہاری مثال جو ہوگی وہ سیلاب کی جھاگ کی طریقے سے ہوگی. جس طریقے جھاگ جتنی کچھ بھی رہے، پانی نیچے بہتا چلا جاتا ہے، جھاگ روک نہیں پاتا پانی کو. روک لیتا ہے پانی کو؟ نہیں روک پاتا ہے. اسی طریقے تم بہت زیادہ ہوگے لیکن تمہاری مثال وہی جھاگ جیسی ہوگی. کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صورتحال کیسے پیش آئے گی؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا خوف نکال دے گا. تمہارا خوف تمہارے دشمنوں کے دلوں میں نہیں رہ جائے گا. مسلمان